خدائے قہار ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ غضب الہی عز و جل آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے اور چہیتے ولیوں کے سردار حضور سیدی و سندی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم، المشہور المعروف شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی بے ادبی کے حوالے سے چند واقعات ہم آج عرض کریں گے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی یا آپ کے بارے میں برا خیال، برا گمان دل میں بھی آیا تو اس پر بھی گرفت ہوئی۔ آئیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بہت ہی پیارے رسالے ضیاء درود السلام میں سے درود پاک کی فضیلت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ ترمذی شریف جلد 2 حدیث نمبر 484، آقائے نامدار مکہ مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، نبیوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اولاً ایک تاجر کا واقعہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جب ایک تاجر کے دل میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نامناسب خیال آیا تو کیا ہوا۔ آپ کے خادم ابو الفضل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں کپڑا لینے کے لیے دکان پر پہنچا اور دکاندار کو کہا کہ ایسا کپڑا چاہیے جس کی قیمت 1 اشرفی فی گز ہو۔ اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں، تو کہا کہ 1 اشرفی فی گز جس کی قیمت ہو وہ کپڑا چاہیے، نہ کم نہ زیادہ۔ اس نے پوچھا کس لیے خرید رہے ہو؟ خادم نے جواب دیا، اپنے آقا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے۔ یہ سن کر کپڑے والے کے دل میں یہ خیال آیا کہ غوث پاک نے تو بادشاہ کے لیے بھی کپڑا نہیں چھوڑا، اتنا مہنگا تو بادشاہ نہیں پہنے گا، غوث پاک اتنا مہنگا کپڑا پہنیں گے۔ بس یہ خیال جب اس کے دل میں آیا ہی تھا تو غیب سے ایک کیل اس کے پاؤں میں چبھ گئی اور ایسی چبھی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ لوگوں نے وہ کیل نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ آخر اس کپڑے والے کو اٹھا کر غوث پاک کی خدمت میں لائے۔ ہم نے فرمایا، ابو الفضل تم نے اپنے دل میں ہم پر کیوں اعتراض کیا تھا؟ سنو، خدا کی قسم
میں نے یہ کپڑا اس وقت تک پہننے کا ارادہ نہیں کیا جب تک مجھ سے یہ نہیں کہا گیا کہ تجھے اس حق کی قسم جو میرا تیرے اوپر ہے اے عبد القادر وہ کپڑا پہن جو 1 اشرفی فی گز ہو۔ اے ابو الفضل یہ کپڑا میت کا کفن ہے اور میت کا کفن اچھا ہوتا ہے، یہ 1000 موت کے بعد ملا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دست مبارک تکلیف کے مقام پر رکھا تو جو کچھ تکلیف تھی وہ سب رفع ہو گئی، اور ایسی رفع ہو گئی گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس نے جو ہم پر اعتراض کیا وہ اعتراض کیل کی شکل اختیار کر گیا اور اسے جتنی تکلیف پہنچنی تھی پہنچ گئی۔ اسی طرح جب بغداد شریف میں آپ کا شہرہ ہوا تو بغداد کے 100 علماء، اور کیسے علماء؟ مشہور فقیہ اور دانا اس لیے جمع ہوئے کہ ہر ایک ان میں سے مختلف فنون میں مسئلہ پوچھے، جو مسئلہ ایک مسئلے سے مختلف ہو، تاکہ ان مسائل سے وہ غوث پاک شہنشاہ بغداد کی جو شہرت ہو رہی ہے اس کو بند کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ہے۔ اب چونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا بند کرنا مقصود تھا، یہ سب مل کر جب آپ کی مجلس واعظ میں آئے تو امام شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں وہاں موجود تھا۔ فرماتے ہیں جب مجلس قائم ہوئی تو غوث پاک نے مراقبہ فرمایا اور آپ کے سینے سے ایک نور کی بجلی چمکی، جس کو وہی شخص دیکھتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ دیکھ لے۔ بس ان 100 فقیہوں کے سینوں پر اس شعاع کا، اس چمک کا گزر ہوا، اور جس پر بھی اس کا گزر ہوا اس کی حالت یہ ہوئی کہ مبہوت اور بے قرار ہو گیا۔ پھر سب کے سب ایک دم چلا اٹھے اور اپنے کپڑے سب نے پھاڑ ڈالے، سروں کو برہنہ کیا اور آپ کی کرسی کی طرف گئے اور اپنے سروں کو آپ کے قدموں پہ رکھ دیا۔ ایک دم مجلس میں شور برپا ہو گیا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید یوں لگ رہا ہے کہ بغداد اس آواز سے گونج اٹھا، رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، فریاد کرنے لگے۔ میرے غوث پاک پیران پیر شہنشاہ بغداد نے ان سب کو سینے لگایا، ایک ایک کو سینے سے لگاتے گئے، یہاں تک کہ آخری کی باری بھی آئی۔ جب بھی کسی کو سینے لگاتے تو فرماتے الا سنو فمسألتک کذا وجوابها کذا، سنو تمہارا مسئلہ یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو دلوں میں آنے والے سوال بھی جانتے ہوں ان کے جواب دینا کون سا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ سب کے سب مسائل بھی بیان فرما دیے، جواب بھی ارشاد فرما دیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ ابی عبداللہ محمد دمشقی بغدادی فرماتے ہیں، یہ قلائد الجواہر میں روایت موجود ہے کہ شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن غوث پاک کے گھر میں داخل ہوئے، میں بھی ساتھ تھا۔ ہم نے دیکھا دہلیز پر ایک نوجوان ہے جو چت لیٹا ہوا ہے۔ اس نے شیخ علی بن ہیتی سے کہا مہربانی فرمائیں غوث پاک کی بارگاہ میری سفارش کریں۔ جب ہم اندر گئے تو شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا ذکر کیا۔ غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے لیے اس کو معاف کیا۔ فرماتے ہیں جب ہم باہر نکلے تو اس کو ہم نے بتایا کہ تمہاری سفارش کی ہے اور غوث پاک نے تمہیں معافی دے دی۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ کھڑا ہوا اور دہلیز کے اندر سے نکلا، اور نکلتے ہی اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ ہم پھر اندر واپس آئے اور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ کون تھا اور اس سے کیا خطا ہوئی؟ ارشاد فرمایا یہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا
اور اس کے دل میں یہ خیال آیا اور یہ کہنے لگا کہ بغداد میں تو کوئی مرد ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. بغداد میں تو کوئی مرد ہی نہیں ہے. بس اس کے جی میں اس خیال کا آنا تھا, میں نے اس کے حال کو چھین لیا, اور اگر یہ شیخ علی نہ ہوتے تو میں اس کا حال اس کو کبھی نہ لوٹاتا. اللہ اکبر. بعض لوگ جو غلطی کھاتے ہیں وہ یوں خطا کرتے ہیں, وہ شاید غوث پاک کو عام آدمی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تو اللہ کے ولی ہیں. پھر کیا ہوا, انہوں نے عبادتیں کی تھی, یہ اللہ کے نیک بندے بن گئے, تو ہم بھی عبادت کریں تو ہم بھی ولی بن سکتے ہیں. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں ٹھیک ہے بندہ نوافل پڑھتا ہے, فرائض کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے, یہ درست ہے, لیکن یہ کہنے کے لیے یہ غوث پاک کی یا کسی ولی کی بے ادبی کرنا کوئی ضروری ہے؟ کہ غوث پاک کی یا اللہ تعالیٰ کسی ولی کی بے ادبی کیا ترقی کی سیڑھی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنی سوچ کا زاویہ درست رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, وہ اس کے قبضے میں ہے, اس کی قید میں ہے, اور جنگ کے لیے تو دونوں جانب سے وہ ہوتا ہے کہ ادھر والا بھی اپنی طاقت استعمال کرے گا, ادھر والا بھی طاقت استعمال کرے گا. بندہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اس بندے کی اور مولا کی جنگ کیسے بنتی ہے؟ اس بات کو سمجھاتے ہوئے علماء نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ کا انجام ہلاکت ہے, اور اللہ تعالیٰ پر تو کوئی غالب آ نہیں سکتا. تو معنی یہ ہے کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس نے اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کیا. اب دیکھیے نا, جو شخص اس کو ناپسند کرے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے, یعنی کیسا پاگل ہے, کیسا بے عقل ہے. علامہ فاقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہی تو کرتا ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عناد رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ سے عناد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا. اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا, تو پھر اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تکریم فرمائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا. اور علماء فرماتے ہیں کہ جیسے بعض بزرگوں کا ادب کر کے بندہ مقام و مرتبہ پا لیتا ہے, ایسے ہی بعض نادان اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی گستاخی کر کے برباد ہو جاتے ہیں. حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ عام شخصیت سمجھنا چاہیے, نہ آپ عام شخصیت ہیں, بلکہ آپ خود فرماتے ہیں, آئیے سنیے. حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض الموت میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی نسبت نہیں. اے مجھے سننے والوں, اے میرے مریدین, اے مجھ سے محبت کرنے والوں, میرے اور تمہارے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے. یعنی میرے اور مخلوق کے درمیان زمین و آسمان کا سا فرق ہے. اور سنو, مجھے کسی پر اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے واضح لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سمجھ بوجھ عطا فرمائے. ایک دن ایسا ہوا, اخبار الاخیار میں سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک ہم عصر بزرگ جن کا نام صدقہ تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ آپ کی خانقاہ میں آئے. دوسرے بزرگ بھی آپ کے باہر تشریف لانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک غوث پاک تشریف لائے اور سیدھے ممبر پر تشریف لے گئے. کسی سے بات نہیں کی, نہ کسی قاری نے قرآن پاک کی تلاوت کی, کوئی بات نہیں. لیکن عجیب بات تھی, لوگوں کے اندر عجیب اور بے انتہا مستی پیدا ہو گئی. شیخ صدقہ نے اپنے دل میں سوچا, تعجب ہے, نہ کوئی کلام کیا غوث پاک نے, نہ کوئی تلاوت ہوئی, نہ کبھی کوئی بات ہوئی, کچھ بھی نہیں, خاموشی خاموشی ہے. لیکن یہ حالت کیسی ہو گئی لوگوں کی, یہ کئیوں کو وجد کیوں آ رہا ہے؟ بس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شیخ صدقہ کی جانب دیکھا, فرمایا شیخ صاحب میرا ایک مرید اسی وقت بیت المقدس سے ایک قدم میں یہاں پہنچا ہے اور اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے. تمام اہل اجتماع
اسی کی ضیافت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جو شخص بیت المقدس سے ایک لمحے میں یہاں پہنچ سکتا ہے وہ کس چیز سے توبہ کرے گا، اور اسے کسی پیر و مرشد کی کیا ضرورت۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قلبی خیال کی بھی گرفت فرمائی اور فرمایا شیخ صاحب ہوا میں اڑنے والے بھی اس لیے توبہ کرتے ہیں میرے ہاتھ پر کہ بعد آ جائیں اور وہ مجھ سے محبت الہی کا طریقہ سیکھنے کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو توجہ سنیے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا میں شمشیر مرہنہ اور چڑی ہوئی کمان ہوں، میرا تیر نشانے پر لگنے والا ہے، میرا نیزہ بے خطا ہے، میرا گھوڑا بے زین ہے، میں عشق خداوندی کی آگ حال و احوال کا سلب کرنے والا ہوں، میں دریائے بے قرار ہوں، میں رہنمائے وقت ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے اپنی کیفیت حال میں فرمایا کہ میں محفوظ ہوں، میں ملحوظ ہوں۔ اے روزہ دارو، اے شب دارو، اے پہاڑوں پر بیٹھنے والو، خدا کرے تمہارے پہاڑ بیٹھ جائیں، اور اے خانقاہ نشینو، خدا کرے تمہاری خانقاہیں زمین دوز ہو جائیں۔ فرمایا آؤ، میرا حکم خدا کی طرف سے ہے، اے راہ روان منزل، اے ابدال، اے اقطاب، اے اوتاد، اے پہلوانوں، اے جوانوں، آؤ آؤ اور دریائے بے کراں سے فیض حاصل کر لو۔ عزت پروردگار کی قسم، تمام نیک بخت اور تمام بدبخت میرے سامنے پیش کیے گئے اور میری نظر لوح محفوظ میں جمی ہوئی ہے۔ میں دریائے علم و مشاہدہ الہی کا غوطہ خور ہوں۔ میں تم سب پر اللہ تعالی کی حجت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور اس کا دنیا میں وارث ہوں۔ پھر فرمایا انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات اور فرشتوں کے بھی، لیکن میں تمام پیروں کا پیر ہوں۔ اسے پاک سے اللہ تعالیٰ کو بہت محبت۔ آئیے سنیے، سانپ نما جن امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 11 پر ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شنیزیہ کے قبرستان میں تشریف لائے اور اپنے استاد محترم سیدنا شیخ حماد علیہ رحمت اللہ الجواد کے مزار شریف پر علماء اور فقراء کے قافلے کے ساتھ آپ نے حاضری دی۔ کافی دیر تک کھڑے کھڑے دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی۔ جب لوٹے تو آپ کے چہرے انور پر بشاشت کے آثار تھے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس قدر طویل دعا کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا 15 شعبان المعظم 499 سنہ ہجری بروز جمعۃ المبارک نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مزار شریف میں آرام فرمانے والے بزرگ میرے استاد گرامی سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک قافلہ جانب جامع الرصافہ رواں دواں تھا۔ راستے میں جب ایک نہر کے پل پر پہنچے تو شیخ حماد نے اچانک مجھے دھکا دیا اور میں نہر میں گر گیا۔ سردی بہت تھی، میں نے پانی کے اندر گرنے کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی۔ جو تو پانی سے میں باہر آیا اور اپنا جو صوف یعنی اون کا لباس تھا، جبہ تھا، وہ نچوڑا اور قافلے سے جا ملا۔ شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو مرید تھے خوش طبعی کرنے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا خبردار، میں نے عبد القادر کا امتحان لیا اور اس امتحان میں ان کو پہاڑ کی طرح مستحکم پایا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کو ان کے مزار پرانوار میں ہیرے اور جواہرات کے لباس پہنے ہوئے دیکھا اور سر پر یاقوت کا تاج پہنے دیکھا، ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور پاؤں میں سونے کے نالین شریفین پہنے ہوئے دیکھا۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے آپ کو نہر میں دھکیلا تھا، کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ ہائے،
جب میں نے انہیں معاف کر دیا تو انہوں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا بھی کیجئے کہ میرا دایاں ہاتھ درست ہو جائے. لہذا میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا اور 5000 اصحاب مزار اولیاء غفار اپنے اپنے مزار میں آمین کہتے رہے اور میری سفارش کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دایاں ہاتھ درست فرما دیا، جس سے انہوں نے خوش ہو کر مجھ سے مصافحہ بھی کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دیوانے کے بارے میں امیر اہل سنت کو کسی نے سنایا کہ گجرات ہند میں امیر اہل سنت کے آبائی گاؤں کتیانہ میں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہتا تھا. 11ویں شریف بڑے اہتمام سے مناتا تھا. خاص بات اس میں یہ تھی کہ سیدوں کی بڑی تعظیم کرتا تھا اور ننھے منھے سیدزادوں کو کندھوں پہ اٹھا لیتا، انہیں شیرینی لے کر دیتا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی، 100 گوار جمع تھے. اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے. اس نے پکار کر کہا ڈرو مت، ادھر آؤ، سنو تو صحیح. لوگ جب قریب آئے تو کہنے لگے، وہ دیوانہ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ ابھی میرے 11ویں والے آقا پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی غوث السمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی پیرا میرے میرا الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی تشریف لائے تھے. انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، اٹھ اور توبہ کر لے. الحمدللہ عز و جل مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں. اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا. پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. اللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک کے نام لیواؤں میں ہمیں شامل رکھے. حضور غوث پاک کے نام لیواؤں میں اللہ تعالیٰ دنیا سے ہمیں اٹھائے، قبر میں بھی اسی حالت میں رکھے اور محشر میں بھی ایسے اٹھائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کے پیچھے پیچھے ہمیں داخلہ جنت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے قہار ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع